درس تجوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ تجوید القرآن میں آپ کا استقبال ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وقت کی تفصیل: سانس اور آواز ہر دو کا منقطع کر دینا وقت کہلاتا ہے، اور اس کے 4 قسم ہیں. اس کی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی. وقف اختباری، انتظاری، اضطراری. اختباری، انتظاری، اضطراری. جو کسی کیفیت کو دکھانے کی غرض سے کیا جائے تو اختباری ہے، اور کسی اختلافی وجوہ کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جائے وہ انتظاری ہے. اور استطاری جو ہے سانس کے پھول جانے سے مجبوراً جو ٹھہرنا پڑے اس کو اضطراری میں شمار کیا جاتا ہے. وقف کی ان تینوں صورتوں میں بات کے حرف سے شروع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جس حرف پر وقف کیا گیا اس کو دہرانا ضروری ہے، ورنہ جملہ غلط ہو جائے گا. اختیاری وہ وقف ہے جو ایک بات یعنی ایک کلام کو دوسرے کلام سے جدا کر کے دم لینے کے لیے ٹھہرا جائے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں، جیسے کہ جس کے نام ہیں وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح. پھر سے سنیے، وقف اختیاری کی 4 قسمیں ہیں. نام ہیں وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح. وقف تام جس لفظ پر وقف کیا گیا ہو، اس کو بعد کے کلمے سے معنن یا اعراباً کوئی تعلق نہ ہو، یعنی بات پوری ہو جائے، جیسے کہ ہم المفلحون، ہم المفلحون. اس صورت میں بعد کے کلمے سے ابتدا کی جا سکتی ہے، کوئی معنوں پر اثر نہیں پڑے. وقف کافی جس لفظ پر وقف کیا گیا ہو، اس کے بعد کے کلمے سے معنن تعلق ہو، جیسے ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس صورت میں بھی بعد کے کلمے سے ابتدا کی جا سکتی ہے. وقف حسن وہ وقف ہے جہاں کلام پورا ہوتا ہو اور ما بعد سے بھی لفظاً اور معنن تعلق پایا جاتا ہو، لیکن جس لفظ پر وقف کیا گیا اس کا اعادہ لازمی ہوگا، جیسے الحمدللہ پر وقف لیکن اس کا اعادہ ضروری ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین. صرف الحمدللہ پر ٹھہرنے سے وقت تو مناسب ہوگا لیکن جملہ پورا نہ ہو. وقف قبیح، قبیح یعنی برا، خراب. وقف قبیح وہ ہے جس پر ٹھہرنے سے کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے، جیسے الحمدللہ میں الحمد پر رک جانا، یا لا الہ الا اللہ میں لا الہ پہ رک جانا، ٹھہر جانا. یہ قبیح یعنی برا وقف کہلاتا ہے. اس پر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. وقف کی ان صورتوں میں سخت احتراز کریں، جیسے حرکت پر وقف کرنا یعنی انمتا پر، جزم کلمے پر وقف کرنا، رب پہ وقف کرنا، صراطل پہ یا المغضوب المق پہ کرنا،
بلا سانس توڑے وقف کرنا اور آگے سے ابتدا کرنا یہ انتہائی قبیح میں شمار ہوتا ہے۔ وقف کا قاعدہ تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ آخری والے حرف کو سکون لگا کر وقف کیا جائے گا، جیسے مِن ربک کو مِن ربک پڑھا جائے گا، بالقلم بالقلم ہو جائے گا، ترجع الامور ترجع الامور، مشہود مشہود۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس میں اگر حرف مدہ ہو تو طوالت ہوگی ورنہ نہیں۔ یہ وقف کا جو آپ کے سامنے چارٹ نظر آ رہا ہے اس میں الف آگے آئے گا، دیکھیے زکریا تو اس کا الف پورا کا پورا پڑھا جائے گا، زکریوں و انسا ما لهم الذي خلق فسوى قوارير ولسوف يرضى ایمانکم واللیل اذا سجا، جہاں جہاں الف آئے پوری طرح سے الف پڑھا جائے گا، اور اگر الف نہ ہو تو آخری والا حرف سکون کے ساتھ جسے اعمالہم ایمانکم اس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ یہ وقت بھی اسی طرح ہوگا، تنوین والا، مرقوم مرقوم، تعابہ تعامہ، سبحانہ سبحانہ، یعنی تنوین سکون میں تبدیل ہو جائے گی اور کسرہ خنجری سکون میں تبدیل ہو جائے گا، ضمہ معکوسہ بھی سکون میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوسرا مقام ہے وقف کا، عام طور پر لوگ اس کے بارے میں بھی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ دراصل تا دو شکل سے لکھا جاتا ہے، ایک تا عام سطح ہے اور دوسرا تا جس کو تا تانیس کہا جاتا ہے۔ تا تانیس عام زبان میں اس کو گولتے کے نام سے ہم اردو میں جانتے ہیں۔ تو یاد رہے جب کبھی تا تانیس پہ وقف کریں گے تو وہ ہا کی آواز دے گا، تا کے دو نقطے بھی چلے جائیں گے اور اس کے اوپر کا جو بھی اعراب ہو، جو بھی حرکت ہو، فتحین کسرتین ضمتین، جو کچھ بھی حرکت ہو چلی جائے گی۔ یاد رکھیے یہاں تا تانیس پر اگر فتحین ہے تو بھی ہا میں تبدیل ہو جائے گا، اور چاہے کوئی اور حرکت ہو تو بھی ہا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، قوتاً قوہ، الآخرة الآخرة، ناظرة ناظرة، معصدة معصدة، خاشئة خاشعة، اس طرح سے ہا میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے جنات جنہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قوتاً قوہ، آخرتی آخرہ، ناظرة ناظرة، معصدة معصدة، خاشعة خاشعة۔ یاد رہے تا تانیس پر ہی ہا کی آواز آئے گی، دوسرے تا پر اگر وقف ہو تو تا کی آواز جائے گی۔ جب کبھی فتحین پر وقف کرنا ہو تو لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زبر نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی فتحین پر وقف کرنا ہو تو فتحین الف میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے مثال کا کلپ آپ کے سامنے ہے، ضحن جا کے بن جائے گا ضحا، عملا عملا، عذرا عذرا، حسنا حسنا، سببا سببا۔ آپ نے محسوس کیا کہ جہاں کہیں بھی ہن لن رن نن بن آیا وہ بن گیا ہا لا را نا با، یعنی ذوحن ذوحا میں تبدیل ہو گیا،
لن لا میں تبدیل ہو گیا، رن را میں تبدیل ہو گیا، نن نا میں تبدیل ہو گیا، اور بن با میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں فتحین پر رفع کریں تو اس کی آواز الف کی سے آئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔